خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت اور اس کے بعد تفسیر اور ویڈیو پورا دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ چلیے دعا پڑھتی ہوں۔ رب زدنی علما۔ تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ فَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں، یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو سمجھتے ہیں۔ وَيَوْمَ جس دن، یوم یعنی دن، اور جس دن ینادیہم، نادا یعنی پکارنا، ینادیہم وہ آواز دے گا انہیں، فیقولو تو وہ کہے گا، اللہ اکبر، وہ کہے گا اینا کہاں ہے، شرکائی الذین میرے شریک جنہیں، الذین جنہیں کنتم تھے تم، تزعمون تم سب گمان کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ تم میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے نا، تو وہ شریکوں کو پکارو، کہاں ہیں تمہارے شریک، کچھ بھی جواب نہیں دیتے، اور تم بڑا الزام کرتے تھے تمہارے شریک پر کہ وہ تمہیں بچائیں گے، اب بچانے وہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے، وَنَزَعْنَا ہم نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، نزع یعنی کھینچنا، نکالنا، ہم نکالیں گے مِن کُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے شہیداً ایک گواہ نکالیں گے، فَقُلْنَا پھر ہم کہیں گے، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، برہانہ یعنی دلیل، فَعَلِمُوا تو وہ سب جان لیں گے، انا بے شک، الحق حق، سچ، للہ اللہ کی ہے، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا جو سب تھے، یفترون وہ سب گڑا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ شریکوں کو بھی اللہ تعالیٰ لا دیے تو وہ لوگ حق بول کر وہ کہیں گے، صاف کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے ہماری عبادت کرے، ہم کو شریک بنائے، ہم نے نہیں کہا تھا، وہ بول کر گم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، اور تم ہکے بکے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تو وہ گم ہو جائیں گے۔ اب دوسری آیت یہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قارون کے بارے میں۔ چلیے اب یہ پڑھتے ہیں، قارون کا خزانہ ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ فوٹو میں، دیکھیے اسکرین پہ، دیکھیے کہ قارون کا خزانہ، کنوز یعنی خزانہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم، قارون کے خزانے کے بارے میں کہ کیا ہے خزانہ۔ دیکھیے قصہ قارون، جی اب تھوڑا سا پڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں اس کو۔ ان بے شک قارون کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور وہ مسلمان تھا، بہت خوبصورت تھا وہ، اور اس کے پاس دولت بہت تھی اور عقل بھی بہت تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہر وقت کامیابی بہت ملی تھی، تو وہ غرور کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہے کہ اللہ کے لیے صدقہ دو، کسی کی مدد کرو، تو وہ اتنی سی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو گیا اور فرعون کے پاس چلے گیا، اور فرعون کے پاس جا کے کیا کیا کہ اپنا
کچھ خرچ کر کے فرعون کا چاہتا ہوا وہ بن گیا قارون۔ تو اب دیکھیے قرآن میں آیا ہے فرعون کے بعد حامان کے بعد تیسرا نمبر اس کا آیا ہے قارون کا۔ وہ اتنا غرور کرتا تھا، اتنا غرور کرتا تھا کہ اس کی چابیاں 40 لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی، اور وہ ایسے نکلتا باہر کہ اپنی لباس لٹکاتے ہوئے اور بہت کچھ مال بتاتے ہوئے نکلتا، تاکہ لوگ دیکھے اور اس کی جے جے کرے۔ اور لوگ تو دیکھتے تھے اس کو دیکھتے تھے، اس کے چابیوں کو، اس کے خزانے کو دیکھتے تھے، مگر یہ چاہتے تھے کہ اللہ سے وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم کو ایسا خزانہ دے۔ جب وہ قارون کے خزانے کے ساتھ کنوز، اس کے خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیے، تب جا کے لوگوں کو سکون پڑا اور کہنے لگے کہ ایسی دولت سے ہم کو بچایا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لیے کسی کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کبھی بھی ہم کو افسوس کرنا نہیں ہے۔ جتنی دولت کم ہے اتنی حساب کتاب ہمارا کم ہوگا، یعنی آسان سرسری نظر دیکھیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ حساب کتاب پر، اور پوچھا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ کم ہے نا، دولت ہمارے پاس کم ہے۔ اسی لیے بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغا پس اس نے سرکشی کی، علیہم ان پر، وآتیناہ ہم نے دیا تھا اسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من الکنوز خزانے دیے تھے اللہ تعالیٰ ہی نے، ماں جو کہ بے شک مفاتیحہ پس اس کی چابیاں لتنوء یقیناً مشکل ہوتی تھی، بالعصبتی جماعت کو، بھاری جماعت اٹھا نہیں سکتے تھے اس کی چابیاں، اولی القوت طاقت والی جماعت، اس جب قال کہا لہو اس سے قوم، اس کی قوم نے، لا تفرح، اب وہ قوم والے کہہ رہے ہیں لا تفرح تو مت اترا، قوم والے بھی کہے کہ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو کیوں اتراتا ہے، تو مت اترا بلکہ اللہ کا شکر ادا کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا الفریحین اترانے والوں کو۔ قوم والے بھی کہے کہ تو یہ دولت پہ جس پر تو ناز کرتا ہے اور لوگوں کو بتا بتا کر باہر نکلتا ہے، تیری خزانے کی چابیاں ہاتھی پہ رکھ کر لے کر جاتے ہیں، بھاری جماعت اٹھا نہیں سکتی، تو یہ خزانے تو مت اترا، تو بتا نہیں، لوگ بولتے تھے، مگر وہ سنتا نہیں تھا، اپنے خزانوں پر بہت اتراتا تھا۔ تو یہی آج کے سبق میں ہم یہی قارون کے خزانے کے بارے میں ہم پڑھے ہیں کہ اس کے پاس، قارون کے پاس بہت دولت، بہت سونا چاندی سب کچھ تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کسی کو بانٹنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا اگر اس کے خزانے میں سے کچھ کسی کو دے دیے تو اس کے پاس سے کم ہو جائے گا، تو اسی لیے بانٹتا نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو بانٹنے کے لیے کہے تو یہ ادھر آیا اور ناراض ہو کر فرعون کے پاس چلے گیا۔ سبق میرا اتنا ہی تھا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔